برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي يبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور امام عشق و محبت فاضل بریلوی عقیدہ پیش کرتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جانو دل ہوش و خرد، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، اپنا ٹاپک بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فقط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری ملت کے نوجوانوں، میری آج کی تقریر کا عنوان اور موضوع ہے کہ مردوں کی فضیلت اور عورتوں کی نیکیاں، عورتوں کی فرمانبرداری اطاعت اور عورتوں کی نیکیاں ان کو جنت کا ضامن بنا دیتی ہیں، جنت کا حقدار بنا دیتی ہیں. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر محافظ و نگراں ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنے مالوں کو عورتوں کی ضرورت اور آرام کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، مردوں کی غیر حاضری میں ان کے مال اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے. میری ملت کے نوجوانوں، یہ آیت مقدسہ کا سیدھا اور سلیس ترجمہ تھا. اب میں آپ حضرات کے سامنے اس کا شان نزول بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ آیت مقدسہ کس لیے نازل ہوئی اور کس کے حق میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی. اس کا شان نزول سنیں اور لطف اٹھائیں. اس آیت طیبہ کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی تھی، یعنی اسلام قبول کیا تھا، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب مقرر فرمایا تھا. ان کی بیوی حبیبہ بنت زید ابن ابی ظہیر نے ان کی نافرمانی کی تو انہوں نے اپنی بیوی کے تماچا مارا. تو حبیبہ کے والد نے، یعنی آپ کی بیوی کے والد محترم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی
چونکہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے قصاص لے سکتی ہے، یعنی بدلہ لے سکتی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ خاوند عورتوں کے معاملات کا نگراں ہے اور اسے انہیں ادب سکھانے کا حق حاصل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت طیبہ پڑھ کر سنائی اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی اور امر کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی بہتر اور اولا ہے۔ آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے قوامون کا لفظ ذکر فرمایا ہے، جس کا مفرد قوامن ہے، یعنی مرد عورتوں کے معاملات اور ان کو ادب سکھانے کا ذمہ دار ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خاوند کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو کسی کو ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے اور اس کی حفاظت، نگرانی اور اصلاح کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس طرح ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر مملکت کا ایک فرد فرما رواں اور محافظ ہوتا ہے جو فوج کا نظام قائم رکھتا ہے اور رعایا اور فوج اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہوتا ہے جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ضامن ہوتا ہے، اور گھر کی مملکت میں اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، ورنہ گھر کی مختصر اور اہم ریاست کا سکون اور اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا، اور یہ ذمہ داری مرد ہی بحسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری اسی کے سپرد کی گئی ہے اور یہ پروردگار عالم نے سپرد کی ہے، کیونکہ مرد میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، نمبر 1 وہبی، نمبر 2 کسبی۔ پہلی خوبی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ مرد اپنی جسمانی قوت، ذہنی برتری، معاملہ فہمی، عقلی کمال اور اطاعت و فرمانبرداری کی استطاعت میں عورت سے کہیں برتر ہے۔ اسی وجہ سے امامت، نبوت، ولایت، شعائر اللہ کی حفاظت، تمام مقدمات میں شہادت قائم کرنا اور جہاد اور جمعے کے فرائض کو ادا کرنے کی ذمہ داری وغیرہ مرد کے سپرد کی گئی ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ بیوی اور بچوں کے جملہ اخراجات، ان کے آرام و آسائش اور ان کی حفاظت و صیانت کی تمام ذمہ داریاں خاوند پر عائد ہوتی ہیں اور وہی ان کو نبھا سکتا ہے۔ اس کو بما انفقوا من اموالہم کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ چونکہ عورت میں کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے حقوق کی حفاظت کا مردوں کو ہی حکم دیتا ہے۔ مثلا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، خاوندوں کی غیر حاضری میں ان کے حقوق اور مال کی محافظ ہوتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اپنی عصمتوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حقوق نہ ادا کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ وہ مرد جو اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی پروردگار عالم نے ان کو وعید سنائی ہے۔ حقوق ادا کرنے والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے اور نہ ادا کرنے والوں کو سخت دھمکی دے کر ان کے حقوق ادا کرنے پر ابھارا ہے، اور مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان کے مہر ادا کریں اور ان کے اخراجات پوری دیانتداری سے انہیں دیں، اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی وہی ذمہ دار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی عورت اور اس کا اجر کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی عورت کی علامات یہ ہیں، اور ان کے اجر کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کرے، اور جب تو اسے حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو اس سے غائب ہو تو وہ تیرے مال اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا آیت طیبہ تلاوت فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کا ارشاد علی شان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو وقت پر 5 نمازیں ادا کرتی ہے، رمضان شریف کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی اس سے داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بلندیاں، کتنی سرفرازیاں آقا نے عورت کو عطا فرمائی ہیں۔
یہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب کی عطا ہے کہ عورت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پستی سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر بٹھا دیا، اتنی عظمت اور اتنی بلندی عطا فرمائی ہے۔ نیک عورت کی مرد پر فضیلت، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک عورت اگر ہے اور مرد ہے اس کا، مرد نیک نہیں عورت نیک ہے، تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مرد پر وہ کتنی افضل و اعلیٰ ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن سارے مرد اور ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتے، بلکہ بعض ایسے مرد ہوتے ہیں جو نیک نہیں ہوتے، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس لیے ایسی عورتیں مردوں سے کئی درجہ بلند ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی پیاری روایت منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عورت 1000 برے مردوں سے بہتر ہے، اور وہ عورت جو اپنے خاوند کی 7 دن تک خدمت کرتی رہے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عطا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو 7 دن تک اپنے خاوند کی خدمت کرتی رہے اس پر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے گی بغیر حساب داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ عورت کی گناہوں کا کفارہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں بتقاضائے بشریت گناہوں کا صدور انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان سرکش، باغی اور گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اس کے کسی نہ کسی عمل کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جسے حیض آتا ہے وہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی حیض جب آتا ہے تو اس کے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں اس حیض آنے کی بنیاد سے وجہ سے اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بشرطے کہ، لیکن ایک شرط ہے، اس کو بہت غور سے سنیں کہ جب پہلے دن اس کو حیض آئے تو وہ یہ ذکر کرے عورت الحمدللہ علی کل حال، یہ پہلے دن کی بات ہے کہ جب پہلے دن حیض کا پہلا دن ہو تو وہ عورت اس طرح بولے الحمدللہ علی کل حال، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات اور پلسرات سے گزرنا لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسے عذاب سے امان دیتا ہے، اور ہر رات اور دن کے بدلے اس کو 40 شہیدوں کا درجہ عطا فرماتا ہے، جبکہ وہ اپنے ایام مخصوصہ میں یعنی حیض کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اور یہاں پر ذکر سے مراد نماز یا قرآن شریف کی تلاوت نہیں بلکہ دوسرے ذکر و اذکار ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ حالت حیض میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن شریف کو چھو سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، لیکن دوسرے ذکر و اذکار جو ہیں ان کو بالکل قطعاً بند نہ کرے، اس کو کرتی رہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درجات کی یہ بلندی ان نیک عورتوں کو نصیب ہوگی۔ یہ جو درجات کی بلندی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بلندی ان نیک عورتوں کو نصیب ہوگی جو شریعت کے معاملات میں اپنے خاوندوں کی اطاعت کرنے والی ہوں گی۔ ایک بڑی پیاری بات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہماری مائیں اور بہنیں اس کو بہت غور سے سنیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ بڑی پیاری حکایت ہے، بڑی پیاری حکایت ہے، اور اس حکایت کو اگر گانٹھ باندھ لیں ہماری مائیں بہنیں تو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہو سکتی، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آخرت میں ان کا اتنا مرتبہ، اتنا درجہ ہوگا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا اور اس نے اپنی عورت کو کہا کہ وہ میری واپسی تک یعنی جب تک میں جہاد سے واپس نہ آ جاؤں میرے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس آدمی نے اپنی عورت سے کہا تو اس عورت کا والد بیمار ہو گیا، اس نے اس کی بیمار پرسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یعنی وہ عورت حضور کی بارگاہ میں اس نے کسی کے ذریعے سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والد محترم کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جا سکتی ہوں یا نہیں، میرا شوہر تو منع کر کے گیا ہے۔ تو آپ نے اسے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا کہ تو اپنے خاوند کی اطاعت کر،
یعنی تیرا شوہر منع کر کے گیا ہے تو تو اپنے گھر میں رہ، اپنے گھر سے باہر مت جا، اپنے گھر سے اپنے والد محترم کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے مت جا، اور گھر سے باہر نہ نکل۔ کئی دفعہ اسی طرح کا واقعہ پیش ہوا، وہ اپنی خاوند کی اطاعت کرتی رہی اور گھر سے باہر نہ نکلی، یہاں تک کہ اس کا والد فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، اور اس نے اپنے والد کا منہ تک نہ دیکھا اور صبر کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کا خاوند اپنے گھر واپس لوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اس عورت کے اپنے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اسے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف اس لیے بخشا، اس کے سارے گناہوں کو اس لیے معاف فرمایا اور اس کی بخشش و مغفرت اس لیے کی کہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، اپنے شوہر کی حکم کی فرما برداری کی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو اس کو اپنی زندگی کی گانٹھ باندھ لیں، اپنی زندگی میں گانٹھ باندھ لیں اور اس کو اپنا طور طریقہ بنا لیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 1000 نیکی کا ثواب اس کو پروردگار عالم عطا فرماتا ہے، اور اس کے 2000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بار کپڑے دھونے کی بنیاد پر 1000 نیکی کا ثواب عطا ہوتا ہے اور 2000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کی طلب کرتی ہے، اور اس عورت کا 1000 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک اور بڑی پیاری روایت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن یہ بڑی ایسی روایت ہے کہ جس کو سننے کے بعد روح کانپ اٹھے اور جسم تھرا اٹھے۔ اس کو بہت غور سے سنیں اور سننے کے بعد میری مائیں بہنیں اس پر پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یاد رکھو یہ دنیا پائیدار نہیں ہے، ایک نہ ایک دن چاہے 100 سال کے بعد اس دنیا کو چھوڑنا پڑے، آپ کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب چھوڑنا پڑے گا تو آخر ہم ایسا کام کیوں کریں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ہمیشہ جہنم کی ان وادیوں کے اندر جلتے رہنا پڑے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس کو بہت غور سے سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ خاوند کو تکلیف دینے کی سزا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں اور حضرت فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے آپ کو روتا ہوا پایا، حضور رو رہے تھے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے معراج کی رات عورتوں کو شدید عذاب میں دیکھا تھا، اب مجھے ان کا وہ برا انجام یاد آ رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا چیز دیکھی؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو جہنم میں لوہے کی کھوٹیوں سے بالوں کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر! جہنم کے اندر دیکھا کہ اس کا دماغ کھول رہا تھا، اور ایک اور عورت کو زبان کے ساتھ لٹکے ہوئے پایا، اس کا ایک ہاتھ اس کی پشت سے باہر نکالا گیا تھا اور تارکول اس کے حلق میں انڈیلی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! اور ایک اور عورت کو دیکھا جس کو اس کے پستانوں سے لٹکایا گیا تھا اور جہنم کے درخت کا کھولتا ہوا پانی اس کے حلق سے انڈیلا جا رہا تھا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور ایک اور عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ ان کی کھوٹیوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اسی طرح کی ایک اور عورت کو دیکھا کہ جو اپنا جسم کاٹ کر کھا رہی تھی، اس کے نیچے آگ جلائی گئی تھی۔ اور ایک اور عورت کو دیکھا میں نے جہنم کی وادیوں میں کہ جس کا جسم آگ کی قینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ اسی طرح بہت سی عورتوں کو میں نے اسی طرح کی مختلف سزاؤں میں جکڑے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور عرض کی، اے میرے
ابا جان میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے یہ بتائیے کہ ان عورتوں کے اعمال کیا تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری فاطمہ، اے میری لخت جگر، نور نظر، جو اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی وہ اپنا راز لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی، یعنی لوگوں کے سامنے اپنے گھر کے رازوں کو، بھید کی باتوں کو بتاتی تھی، اور جو زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے خاوند کو برا بھلا کہتی تھی۔ میری ملت کے نوجوانوں، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور مزید آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف دیتی تھی، قیامت کے دن اس کی زبان 70 گز لمبی ہوگی، اسے اس کی گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے گا۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور جو عورت اپنے پستانوں کے ساتھ لٹکائی گئی تھی وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر دوسروں کی اولاد کو دودھ پلاتی تھی۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کو اپنے پاؤں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی، اور حیض و نفاس سے فراغت کے بعد غسل نہیں کرتی تھی، اور وہ عورت جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی وہ غیر محرموں کے سامنے بند سنور کر ظاہر ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کی غیبت کرتی تھی۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا جسم آگ کی قینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا وہ اپنے آپ کو بند سنور بنا کر، سوار کر، سنگار کر کے ظاہر کرتی تھی تاکہ لوگ اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، اور ہر اس غیر محرم کو پسند کرتی تھی جو اس کی خوبصورتی کو دیکھتا تھا۔ اور میں نے وہ عورت دیکھی کہ وہ عورت جس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے، اور وہ عورت تھی جو نماز پڑھ سکتی تھی اور روزہ رکھ سکتی تھی، لیکن نہ وہ وضو کرتی، نہ نماز پڑھتی، اور نہ ہی غسل جنابت کرتی تھی۔ اور میں نے جس عورت کو دیکھا کہ وہ عورت تھی جس کا سر خنزیر کے مانند اور جس کا جسم گدھے کے جسم کی طرح تھا، وہ چغل خور اور چھوٹی تھی، اور وہ عورت جس کی شکل کتے کی مانند تھی وہ فتنہ انگیز یعنی فتنہ پھیلاتی تھی اور اپنے خاوند سے نفرت کرتی تھی۔ یہ تمام مثالی شکلیں دکھائی گئی تھیں خاوندوں کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانے والیوں کے متعلق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایتیں مذکور ہیں، بڑی پیاری روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور عبرت ناک اور عبرت آمیز روایتیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف پہنچاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غضب کی مستحق ہے، اور سارے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کی حقدار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند سے یہ کہتی ہے میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے اعمال ضائع کر دیتا ہے، خواہ وہ دن کو روزہ رکھتی ہو اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو عورت اپنے خاوند کے سامنے اپنے چہرے پر ناراضگی ظاہر کرے جس کی وجہ سے وہ اپنے خاوند کو غمزدہ کر دے تو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتی ہے جب تک وہ اپنے خاوند کے سامنے ہنستی نہیں، جس کے سبب وہ اس کو خوش کر دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک بڑی پیاری روایت مذکور ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی عورت کو خلوت گزینی کی دعوت دے تو وہ انکار کر دے اور خاوند اس پر ناراضگی کی حالت میں رات گزار دے تو اس پر سورج طلوع ہونے تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میری ملت کے نوجوانوں، ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو میں آپ کو بڑی پیاری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی پیاری حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگیں حضرت فاطمہ الزہرا، اور آپ کی رنگت متغیر ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری لخت جگر،
رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ گزشتہ رات میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپس میں مزاح کر رہے تھے، یعنی مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور دوران گفتگو میرے منہ سے ایسا کلمہ نکلا جس پر میرے خاوند مجھ پر ناراض ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا لکھا، جب میں نے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے تو میں شرمندہ ہوئی اور از حد پریشان ہوئی۔ پھر میں نے انہیں راضی کرنے کے لیے کہا، اے میرے محبوب، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور میں نے ان کے ارد گرد 72 چکر لگائے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے اور خوشی سے ہنسنے لگے، اور میں اپنے رب سے ڈر رہی تھی کہ وہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے مجھ پر ناراض نہ ہو جائے پروردگار عالم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو علی کو راضی کرنے سے پہلے مر جاتی تو میں تیرے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں، اے فاطمہ، کہ اس سے پہلے تیرا انتقال ہو جاتا، حضرت علی کے راضی ہونے سے پہلے، تو میں تیری نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھتا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بیٹی، شوہر کبھی ناراض نہ ہونے پائے، تو یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، آپ اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا نمونہ بناؤ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، اے میری لخت جگر، اگر تو اس سے پہلے کہ علی تجھ سے راضی ہوتے تیرا انتقال ہو جاتا تو میں ہرگز تیری نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تو نہیں جانتی کہ خاوند کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جو عورت مریم بنت عمران کی طرح عبادت بھی کرتی رہے لیکن اس کا خاوند اس سے راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا، وہ کتنی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ عورت کے اعمال سے افضل ترین عمل خاوند کی اطاعت ہے، اور چرخہ کاٹنے سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں، اور چرخہ کاٹنے کے لیے ایک لمحہ بیٹھنا 1 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اور ان کے لیے ہر اس کپڑے کے بدلے جو انہوں نے سوت کاٹ کر بنایا ہو ایک شہید کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اے میری بیٹی، جب عورت سوت کاٹتی ہے پھر اس سے کپڑا بن کر اپنے خاوند اور شوہر کو پہناتی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے ہر کپڑے کے بدلے وہ جو پہنتی ہے اور اپنے شوہر اپنے بچوں کو پہناتی ہے، اس کے بدلے میں اس کو جنت میں ایک شہر عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، میری آج کی یہ تقریر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عورت اور مرد سے متعلق بیان کی، اس میں بہت ساری باتیں عبرت آمیز، نصیحت آمیز ہیں۔ اس کو سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کی پوری کوشش کریں۔ یقین جانو اگر عمل ہو گیا اور آپ نے یقین جانو اگر عمل کر لیا تو ہماری بھی زندگی کا بیڑا پار ہے، اور ہماری آپ کی بھی زندگی کا بیڑا پار ہے۔ آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی، ہماری بھی آخرت سمجھ جائے گی۔ اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔